عقل حیوانی تو یہاں تک پہنچا دے گی کہ کوئی ہے اور ایک ہے، بس. جو آپ پڑھ چکے ہیں آیات، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. لیکن اس کے ساتھ یقین جو پیدا ہوتا ہے معرفت کا، وہ روح انسانی کا کام. اسی طرح محبت، یہ روح انسانی کے اندر موجود ہے. مولانا روم کی مثنوی کا پہلا شعر ہے بڑا عجیب: بشنو از نئے چو حکایت می کند، بس جدائی ہا شکایت می کند. یہ نئے بانسری جو ہوتی ہے، ذرا اس سے سنو، یہ کوئی بات کہہ رہی ہے، اس میں سے جو پھونک نکل رہی ہے یہ جدائی کی شکایت کر رہی ہے. بانس کے اندر کہیں تھی، وہ لگی ہوئی تھی، درخت میں تھی، اس میں سے کاٹ کر اس کو یہ نئے بنا دیا گیا. بشنو از نئے جو حکایت میں کند، بس جدائی ہا شکایت میں کند. روح انسانی کے اندر بھی یہی ایک پیاس رہتی ہے. جدید فلسفوں میں سے بہت اہم فلسفہ ہے جس کو کہتے ہیں ایگزسٹانشلزم. ایگزسٹانشلزم کا مین تھیم کیا ہے؟ کرب، پین آف ایگزسٹنس. جو جتنا ذہین اور حساس انسان ہوگا اتنا ہی اس کے اندر کرب، کوئی غم کسی کیفیت، اداسی کسی کیفیت، لونلینس، اتنی ہی زیادہ ہو. اور یہ ساری کیفیات کیوں ہے؟ کہ اس کی روح جو ہے وہ کچھ احتجاج کرتی ہے، وہ کچھ چاہتی ہے جو اسے نہیں مل رہی. معاملہ یہ ہے کہ ہم پیٹ مانگتا ہے، ہنگر پینز ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، فوراً ہم اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. We have to fill the stomach anyhow. لیکن روح کی جو وہ دبی ہوئی پیاس ہے، اس کے اندر جو محبت خداوندی ہے، ہجران الہی سے اس کے اوپر جو اداسی طاری ہوتی ہے، اس کو ہم احساس نہیں کرتے. لیکن جن لوگوں کی کچھ مزاج کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، ایگزسٹانشلزم، یہ احساس محسوس کرتا ہے. تو بشنو از نئے جو حکایت می کند، بس جدائی ہا شکایت می کند. تو روح انسانی میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. تو پہلا نتیجہ یہ نکلا، حب عاجلہ، حیوانیت محضہ، شرک، الحاد، کفر کے بادلوں سے نکلے، اندھیاروں سے نکلے، معرفت خداوندی کی روشنی میں آئے، اور محبت خداوندی کی چاشنی اور اس کی ایک ہلکی سی آنچ جو ہے انسان کو اپنے اندر محسوس ہوئی. یہ ایک نتیجہ ہوا. دوسری طرف دنیا و ما فیہا ان کی نگاہوں میں مچھر کے پر سے بھی حقیر تر ہو گئے. یہاں مست باد الست کو سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ کیا مطلب ہے؟ الست آتا ہے لفظ قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح انسانیہ کو پہلے پیدا کیا تھا، ابھی اجساد کی پیدائش شروع نہیں ہوئی تھی، عالم ارواح. اس وقت اللہ نے ان تمام ارواح سے ایک عہد لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا مالک، پروردگار، رب نہیں ہوں؟ تمام ارواح انسانیہ نے اقرار کیا، کیوں نہیں پروردگار، تو ہمارا رب. یہ عہد کر کے ارواح انسانیہ دنیا میں آئی ہے. تو اس کو کہتے عہد الست. الست بربکم قالوا بلا. جن لوگوں نے دنیا میں آ کر ان اندھیاروں سے نکل کر پھر اپنے اس عہد کو تازہ کر لیا، پہچان لیا اپنے رب کو، جیسے سورہ لقمان میں بھی آپ نے پڑھ لیا کہ تمام سلسلہ آئے اسباب سے نکل کر انسان ایک جمپ لگاتا ہے، مسبب الاسباب تک پہنچ جاتا ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. کیونکہ وہاں تو ہم صرف ارواح کی شکل میں تھے، نہ پیٹ تھا، نہ کوئی شہوانی جذبہ تھا، نہ کوئی گھر گرستی کے دھندے تھے، نہ وہ اپنی کہیں کاروبار میں جانا تھا، نہ کہیں معاش کی جد ارواح تھی. لہذا اس وقت تو اللہ کی محبت ہی محبت تھی، اللہ پر ایمان. الست بربکم قالوا بلا. یہاں ہم آئے ہیں تو 100 چکروں میں باندھ کر، جس کو بہت عمدہ کیا ہے کہ درمیان قار دریا تختہ بندم کر دئی، بازمی گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش. اے اللہ تو نے ہمیں سمندر میں ایک تختے کے اوپر ڈال کر پھینک دیا ہے، اور تقاضا ہم سے یہ ہے کہ تمہارا دامن تر نہیں ہونا چاہیے.
اس دنیا میں ہمیں ڈالا ہے، پیٹ ہمیں لگا ہوا ہے، دھندے ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے سوشل تقاضے ہیں، مطالبے ہیں، بھاگ ہے، دوڑ ہے، ہر طرف جو ہے پھر وہ گناہ کی دعوت ہے، طرح طرح کی ٹیمپٹیشنز ہیں، اور اے اللہ ہمیں یہاں ڈال کر تو کہتا ہے کہ دیکھنا دامن تر نہ ہو، کہیں گناہ میں آلودہ نہ ہو جانا، کہیں کوئی میری جو ناراضگی والی بات ہے اس میں ملوث نہ ہو جانا، درمیان قار دریا تختہ بندب کر دئی، باز بھی کوئی کہ دامن ترما کو ہوشیار باش۔ یہاں پر رہتے ہوئے پھر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر رہ کر بھی اگر کسی نے اللہ کو پہچان لیا، اسی کی محبت جو ہے، اور وہی اس کا مقصود و مطلوب بن گئی۔ شاید آپ نے وہ حقیقت شرک میں وہ پھر میرے وہ الفاظ نوٹ کر لیجئے کہ توحید کے 3 مفہوم ہیں جو مختلف لیولز پر واضح ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، پہلا مفہوم کیا ہے عوامی سطح پر؟ لا معبود الا اللہ۔ اس سے اوپر چلیے، لا الہ الا اللہ کا مفہوم لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ مقصود و مطلوب و محبوب حقیقی صرف اللہ ہے، کوئی اور شے مطلوب و مقصود و محبوب حقیقی کے درجے میں شامل ہو گئی، یہی شرک ہے۔ اس سے اوپر کی سطح جو ہے وہ بہت اونچے اذہان کے لیے ہے، عام ذہن جو ہے اس کو گریسپ نہیں کر سکتے، شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر ہے وہ وحدت الوجود، آخری سطح ہے لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ۔ موجود بھی صرف وہی ہے، باقی سب سراب ہے، دھوکہ ہے، یہ سب ٹرانزینٹ جیسے کہ شیڈز ہوتے ہیں، نتھنگ ایلس یہ۔ لیکن وہ اس میں ذرا پاؤں پھسلے تو انسان چلا جاتا ہے پھر پینتھیزم میں، جو بدترین شرک ہے۔ یہ پوری بحث آپ سن چکے ہیں اس میں، لیکن یہ کہ بہرحال اس کا درمیانی درجہ جو ہے جو سب کے لیے ہونا چاہیے، ہر شخص کے لیے، جو ایمان کا اصل جوہر ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، شدید ترین محبت اگر اللہ کی ہے تو ایمان ہے اور توحید ہے۔ اور اگر کوئی محبت بھی اللہ کی محبت سے بالا تر ہو گئی یا اس کے برابر، الفاظ شاید یاد ہو، دل کے سنگھاسن پر، سنگھاسن کہتے ہیں تخت کو، ہمارے دل کا ایک تخت ہے، اس تخت پہ صرف اللہ کی محبت بیٹھی رہے تب تو ہے توحید، اور دل کے سنگھاسن پر کوئی اور محبت بھی اللہ کی محبت کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تو شرک۔ تو یہ ہے معرفت الہی اور محبت الہی، اور جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو گویا کہ مست بادۂ الست ہو گئے، وہی جو معاملہ ہمارا عالم ارواح میں تھا، در حقیقت اسی کو تو ہم نے حاصل کرنا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے، مادی غلافوں میں لپٹے ہوئے، طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہو کر بھی ہم عہد الست کو نبھاتے رہے کہ وہی رب ہمارا ہے۔